فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آج ہم نے آیت نمبر 136 پڑھی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ جو ہم نے اپنے رسول کی طرف نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ غور طلب ہیں۔ شروع میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب اگر آپ اسے غور سے سنیں تو ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو آلریڈی کلمہ پڑھ چکا ہو، جو نبی کو مانتا ہو، کتاب کو مانتا ہو، مرنے پر یقین رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، اسے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ لیکن اسے ہی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو ایمان ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایمان ہوتا ہے صرف زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دوسرا ایمان ہوتا ہے دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا۔ اب پہلی جو قسم ہے صرف زبان سے اقرار کرنا، اس کی بھی آگے مزید دو اقسام ہیں۔ ایک سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل جو ہے وہ خالی ہے، زیرو۔ اور دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ زبان سے اقرار کیا لیکن دل کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ایمان ہے وہ -1 ویلیو کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اس کو گراف کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو 0 درمیان میں ہے، +1 +2 +3 +4، یہ پلس کا ایمان یقین کے ساتھ۔ اور اگر منافقت ہے دل کے اندر تو -1 -2 -3، اس طرح سے کہ کوئی پہلے درجے کا منافق ہو سکتا ہے، کوئی دوسرے درجے کا منافق ہو سکتا ہے، اور کوئی تیسرے درجے کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ایمان ہے پلس کے اندر وہ ابھی پہلے درجے پر ہو سکتا ہے، دوسرے پر، تیسرے پر۔ ابو بکر والا ایمان +انفینٹی، اور دوسری طرف مائنس میں اگر آپ جائیں گے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے اگر ایمان کی بات کریں تو وہ -انفینٹی میں چلا جائے گا۔ تو 0 جو ہے وہ درمیان میں ہے کہ ایک بندے نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن ابھی دل میں کچھ نہیں ہے، نہ یقین ہے نہ منافقت ہے، تو یہ 0 سچویشن۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر منافقت ہے تو یہ مائنس کی سچویشن ہو جائے گی۔ اب یہ آیت ان دونوں الفاظ کو کور کر رہی ہے، دونوں سچویشن کو کور کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو تم لوگوں نے قانونی تقاضا تو پورا کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، آمنو ایمان لے آؤ یقین کے ساتھ، باللہ اللہ پر۔ تو اس سے مراد یہ ورسولہ اور رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے اپنے رسول کی طرف نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل کی۔ اب یہ بھی نوٹ کر لیں، جو کتاب ہونے کا درجہ ہے وہ صرف تورات کو ہے۔ ویسے تو 3 کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ان تینوں میں سے کتاب ہونے کی جو حیثیت حاصل ہے وہ صرف تورات کو حاصل ہے، کیونکہ تورات کے اندر قانون اور شریعت موجود تھی۔ جتنے بھی انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں
انہوں نے اس شریعت کو برقرار رکھا ہے۔ زبور کے اندر احکامات نہیں تھے، قانون نہیں تھا، زبور میں حمد کے ترانے تھے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل ملی ہے اس کے اندر بھی کوئی علیحدہ سے شریعت اور قانون نہیں تھی، اس کے اندر اخلاقی تعلیمات تھیں اور اس کے اندر حکمت کی تعلیمات تھیں۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کر گئے تھے، ڈونٹ تھنک آئی ایم کم ہیئر ٹو ڈسٹروائے دا لا، میں تمہارے پاس قانون کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، شریعت تمہارے اوپر ویسے کہ ویسے ہی لاگو رہے گی۔ انجیل جو ان کو ملی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے اندر حکمت اور اخلاقی تقاضا تھا، چپ کر جائے، اور اس کے اندر اخلاقی تقاضا تھا۔ تو اس کے بعد جو قرآن مجید نافذ ہوا ہے اس کے اندر اخلاقی تقاضے بھی موجود ہیں اور اس قرآن مجید کے اندر شریعت اور قانون بھی موجود ہے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیں، جو یہودی حضرات ہیں ان کا ذبح کرنے کا طریقہ بھی مسلمانوں کی طرح ہی ہے۔ جیسے مسلمان جانور کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں اور اس کے سافٹ ٹیشوز کو کاٹتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہودی لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جانور کی گردن کو پورا نہیں اڑا دیتے۔ اب یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ وہ تکبیر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن ذبح کرنے کا طریقہ کار ان کا بھی ایسا ہی۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جانور کے اسپائنل کارڈ کو بھی کاٹ دیں ایک ہی ضرب لگا کر، تو ایسی صورتحال میں اس کا خون رک جاتا ہے۔ خون کیونکہ حرام ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہے، تو وہ ذبح کرنے کا طریقہ بھی ان کا ایک ہی جیسا ہے۔ اور وہ سود کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، اسلام بھی سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بھی سود کو حرام قرار دیتی ہے، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی یہ کی ہے کہ جو یہودی آپس میں لین دین کرے اس میں تو تم سودی معاملات نہ کرو، وہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جب تم کسی غیر یہودی کے ساتھ معاملات کرو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ ہم لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کا جملہ ہے دیز آر جینٹائلز، یہ انسان نما حیوان ہے، انسان نہیں ہے، ان کے پیسوں کو کھاؤ، ان کی بہن بیٹیوں کی عزتیں برباد کرو، جو مرضی کرو، یہ جانور ہے تمہارے لیے، انسان صرف تم ہی لوگ ہو۔ تو ان کے یہ معاملات ہیں۔ آج بھی یہودی جو مذہبی یہودی ہیں، وہ جو ان کا سبت کا قانون تھا، سبت کا دن تھا، ہفتے کا دن، اسے وہ بڑا پروٹوکول دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ایمان کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے کمزور ہیں، تو وہ پھر اپنے حساب سے چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کے جو مذہبی علماء ہیں وہ آج بھی اس ہفتے کے دن کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب ہونے کی جو حیثیت ہے وہ صرف ان تینوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی اس کو حاصل ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب یہ ایمان جو ہے وہ یقینی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، عقائد ہیں جو کہ ہمیں والدین سے ملے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ شہادت، ایک دن مر جانا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جبرائیل، رسول، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں، یقین نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، جو بھی میں دنیا کے اندر معاملات کرتا رہا ہوں، تو تصور کر کے دیکھیں کہ کیا وہ دنیا کے اندر غلط معاملات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہمارے سر پہ مینیجر کھڑا ہونا تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی غلط کام کر جائے، کیوں؟ مینیجر سر پہ کھڑا ہے، وہ ہمیں ڈانٹے گا، لیکن گناہ کرتے ہوئے کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سارا حساب کتاب لکھا جا رہا ہے جو میں معاملات کرنے لگا۔ نہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے، نمازیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو پرواہ نہیں۔ دکانوں کے اندر حضرات مصروف ہیں اپنی دکانداری کرنے کے لیے، ہم لوگ یہاں مصروف ہیں اپنی جاب کرنے کے لیے۔ ہمارے اس دورانیے کے جو ہمارا 8 سے 9 گھنٹے کا دورانیہ ہے، ہمارے ظہر کی نماز یہاں پر ہوتی ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ برا مت مانیے گا، ایسے لوگ بھی ہیں جو کھانا کھا کر مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ میں اندر جا کر کوئی 5-7 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے سجدہ کر لوں۔ یہ معاملات ہیں، کیوں؟ یقین نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کسی چیز کا گمان بھی ہونا تو وہ بھی وہ حرکت نہیں کرتا۔ اب یہ سب کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سانپ پائے جاتے ہیں وہ سارے زہریلے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زہریلے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو زہریلے نہیں ہیں،
لیکن جب بندے کے سامنے سانپ آتا ہے تو اسے ہاتھ نہیں ڈالتا، کیا پتا کہ یہ زہریلا ہو، گمان ہے اسے، صرف 100% شورٹی نہیں ہے، پھر بھی وہ سانپ کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے مرنا ہے نہیں مرنا، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ سارے معاملات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس جانب بھی ہمارا دھیان جائے۔ ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا، وملائکتہ، اور جو فرشتوں کا انکار کرے گا، وکتبہ، اور جو ہماری کتابوں کا انکار کرے گا، ورسلہ، اور جو رسولوں کا انکار کرے گا، والیوم الآخر، اور جو قیامت کے دن کا انکار کرے گا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو جان لو کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ اب انکار کرنے کی بھی دو صورتحال ہیں، ایک ہوتا ہے میں نہیں مانتا، یہ تو واضح طور پر بندہ کہہ رہا ہے، ہم کہیں گے اس نے انکار کر دیا۔ دوسری انکار کی صورتحال ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ امجد اوپر HR ڈپارٹمنٹ میں جا کر میری یہ اپلیکیشن جمع کروا دو، امجد مجھ سے کہے ٹھیک ہے سر میں جاتا ہوں، وہ جائے نا، اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہے، میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس سے کہوں، وہ کہے ٹھیک ہے سر میں جاتا ہوں، وہ پھر نہ جائے، تیسری مرتبہ پھر میں اس سے کہوں کہ امجد یہ میری اپلیکیشن ہے اوپر جا کر جمع کروا دو، وہ پھر نہ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا، وہ انکار کے زمرے میں ہی آئے گا۔ میں کیا سمجھوں گا کہ یار امجد نے میرا کام کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ بھی انکار کرنے کی صورتحال ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے واضح طور پر کہہ دینا، دوسرا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں فلاں چیز کو مانتا ہوں لیکن اس کو پریکٹیکلی طور پر نافذ نہ کرنا، اس بات کو نہ ماننا، تو یہ بھی انکار کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز فرض ہے ہم مانتے ہیں، پڑھنے کوئی نہیں جا رہا، روزہ فرض ہے ہم مانتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو شروع میں فلٹریشن اس میں بھی ہوتی ہے، پہلا روزہ سارے لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، مساجد جو ہے اتنی بھر جاتی ہیں کہ باہر لوگوں کو صفیں بچھانی پڑتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پہلے عشرے کے بعد لوگ کم پڑ جاتے ہیں، پھر ہوتا ہے جی پہلا روزہ رکھ لیا، پھر لوگ سمجھتے ہیں اب جمعے کا روزہ میں نے لازمی رکھنا ہے، جمعے کا روزہ اہتمام سے لوگ رکھ رہے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اب 27ویں کا روزہ میں نے لازمی رکھنا ہے، باقی معاف ہیں، وہ میں نے اپلیکیشن اللہ کو دے دی ہے، وہ اپروو ہو گئی ہے، وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، تو اس میں بھی فلٹریشن۔ اب جمعے کے دن جتنی مساجد کے اندر تعداد ہوتی ہے، عام نمازوں کے اندر آپ کو وہ تعداد نہیں ملے گی، تو یہ چیز بھی انکار کرنے کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ آذان دیتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرف جاتے ہیں؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میں پیسہ کما رہا ہوں اس کے اندر کامیابی ہے، یہ جو میں روپیہ پیسہ جمع کر رہا ہوں اس کے اندر کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے اندر پیسہ ضرورت ہے، انسان کو کمانا چاہیے، یہ ضرورت ہے، لیکن اس کے پیچھے لگ کر اپنے دینی معاملات کو چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ابھی میں صبح آ رہا تھا، سڑک کراس کرنے لگا، کتا تھا گزر رہا، وہ ٹرک اس میں لگا، کتے کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ اب کسی کو کیا پتا تھا کہ ابھی یہ واقعہ ہونے والا ہے؟ اس کی جگہ کا کوئی انسان ہوتا تو وہ بھی مر جاتا جتنا وہ لوڈ سے بھرا ہوا تھا۔ اب کسی کو کیا پتا میں سڑک کراس کرنے لگا ہوں اسی لمحے میری موت ہو جانی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ساری عوام دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب میں نے چلے جانا ہے اور آگے میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ فقط ضل ضلالا بعیدا، تو جو ان چیزوں کا انکار کرے گا، چاہے وہ ڈائریکٹلی کر رہا ہے چاہے وہ انڈائریکٹلی کر رہا ہے، انکار کی 2 صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، تو ایسا بندہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، اور گمراہی جو ہے وہ اچھی چیز بالکل نہیں ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔